بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 115 اور 116 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلے آیتوں میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اور حضور پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ سزاوار نہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، کافروں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے بالکل قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کافر کے لیے دعا نہ کی جائے بخشش کی، جب کہ واضح ہو جائے کہ یہ ہے جہنمی جس کے دعا کر رہے ہیں کفر کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے یہ دعا نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اپنے باپ کے لیے یا چچا آزر کے لیے، تو اس کا ایک معنی تھا کہ اس نے آپ سر بات کی، آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ دعا میں اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے، زندگی میں دعا کی، مرنے کے بعد نہیں دعا کی اس نے۔ زندگی میں دعا کا معنی یہ ہے کہ ایمان لے آئے اور دوزخ سے بچ جائے، لیکن وہ وعدہ کیا تو اس لیے دعا کی انہوں نے۔ پھر جب ان کو پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ کفر پر ہی مرا ہے یا مرنے والا ہے، تو پھر اسے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ میں اس کا تعلق کوئی نہیں مارا اس کے ساتھ۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت آہیں بھرنے والے تھے اور جذبات تھے۔ اب جب حکم آیا کہ اپنے رشتہ دار قریبی چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، جب کفر و شرک پر مرے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے دعا کرتے رہے اپنے مرنے والے بڑوں کے لیے، جو کافر بھی تھے، بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اب حکم آ گیا کہ نہیں کرنی، منع ہے۔ اب ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ہمارا جو پہلے جو عمل کر چکے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اب تو ہم نہیں مانگتے دعا ان کے جو مر گئے ہیں یا کفر پر مرے ہیں، لیکن پہلے ہم دعا مانگتے رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ تو خالق کائنات نے تسلی دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس پر گمراہی کا لیبل نہیں لگاتا، گمراہ نہیں قرار دیتا اس کو، جہاں تک کہ واضح نہ ہو جائے کہ کس شے سے بچنا ہے۔ معنی یہ، جب اسلام قبول کر لیا ہے، کوئی چیز ابھی حکم نہیں آیا اس سے بچنے کا، کسی کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا ہے، اس سے پہلے اگر تم کرتے رہے ہو تو اس پر تمہیں سزا نہیں ہوگی، تمہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس پر۔ جیسا کہ جب اسلام آیا، شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، شراب پی جاتی تھی عام، صحابہ کرام بھی پیتے رہے ہیں۔ کہ جب حکم آیا شراب کے حرام ہونے کا، پھر سامنے چھوڑ دی، اور جو پہلے پی چکے تھے وہ معاف ہیں، اس لیے کہ پہلے حکم نہیں آیا تھا، پہلے علم نہیں تھا۔ اسی طرح یہ پہلے کافروں کے لیے اب اپنے باپ دادا جو مر گئے ان کے کفر پر، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے بخشش کی۔ اب جب حکم آ گیا کہ بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں کرنی جو کفر پر مر جاتا ہے، اب ٹھیک ہے روک دیا، پہلے جو کر چکے وہ معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور احکامات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ ہے کہ تمام زمین و آسمان کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں دنیا میں زندگی موت کے لیے وہ سب اس کے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، بہانے ہیں۔ حقیقت میں زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقابل کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کی مدد کرے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر سکتا ہے، اس کے کرم سے کر سکتا ہے، اس کے دینے سے کسی کو توفیق ملتی ہے کہ کسی کو دے۔
ورنہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی مدد، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوگی۔ اللہ کے نبی بھی مدد کرتے ہیں، ولی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دوست احباب رشتہ دار مدد کرتے ہیں، لیکن سارے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے مقابلے پر کوئی مدد کسی کی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک علی مرد مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔